تو جیسے میں اپنی مسجد میں نجی عدالت قائم نہیں کر سکتا، اور جیسے میں نجی طور پر کسی قاتل سے قصاص نہیں لے سکتا، اور جیسے میں نجی طور پر عدالت قائم کر کے حدود کا قیام نہیں کر سکتا، اسی طرح میں نجی لشکر بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ اس کو فقہ کی اصطلاح میں ولایت والی کہتے ہیں، ولایت الوالی، یعنی انتظامی طور پر میرا کام اگرچہ شرعی طور پر غلط نہیں ہوگا لیکن انتظامی طور پر غلط ہوگا، اور انتظامی طور پر غلط ہونے کی وجہ سے میں مجرم بنوں گا۔ اس لیے میری درخواست ہے مدارس کے محتممین سے، علماء سے، اور سرحد، خاص طور پر سرحد کی عوام سے، کہ کوئی فوجی سربراہ یا کوئی پولیس سربراہ آپ کو طاقت کے استعمال، امن دشمن کے خلاف طاقت کے استعمال پر مجبور کرے تو ان کے سامنے آپ کے لیے جو عذر ہے وہ عذر ہے آئین اور قانون کو فالو کرنا۔ ریاست کا تحفظ سب سے پہلے ہے، جیسے دین کی خدمت سب سے پہلے، ریاست کی خدمت سب سے پہلے، لیکن ہر اس عمل میں جس کی اجازت مجھے ریاست دیتی ہو، لہذا کسی بھی عمل سے پہلے قانون سازی ہو، ریاستی ادارے مجھے اس کی اجازت دیں، اور ریاستی ادارے 3 ہیں۔ کیا جائز ہے میرے لیے ریاست میں، کیا ناجائز ہے، یہ طے کرنا کسی محکمے کا کام نہیں ہے، یہ طے کرنا 3 اداروں کا کام ہے، 3 ریاستی اداروں کا کام ہے۔ انہوں نے طے کرنا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ ایک پارلیمنٹ، ایک سینٹ، یہ 2 ادارے جو ہیں یہ شارع قانون ہیں، قانون بنانے والے، اور ایک جوڈیشری ہے، عدالت ہے، یہ شارح قانون ہے، قانون کی تشریح کرنے والے۔ یہ 3 ادارے اگر ان 3 اداروں کی نظر میں ایک عمل ناجائز ہے، غلط ہے، تو کتنا بڑا آدمی ہو وہ اگر مجھے اس بات کا حکم دے تو میں نے نہیں کرنا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلے ریاست ہے۔ ریاست سب سے پہلے کیا مطلب؟ سب سے پہلے میرے لیے ریاست کا قانون اور آئین ہے، سب سے پہلے۔ اور میرے ایک دوست ہیں جن کا انتقال ہوا، میرے مقتدی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنرل عثمانی صاحب۔ وہ مجھے کہتے تھے، مفتی صاحب، گناہ سے زیادہ جرم سے بچنا ضروری ہے۔ کبھی کسی موقع پہ اگر مجبور ہو جاؤ تو گناہ کر لو، جرم نہیں کرنا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا اس لیے کہ خدا غفور الرحیم ہے، گناہ کر لو گے اور گناہ کے بعد توبہ کر لو گے، کتنے بڑے گنہگار ہوگے وہ معاف کر دے گا، لیکن جرم اگر کر لیا تو جرم معاف نہیں ہوتا۔ یہ بنی ہوئی فائل کسی وجہ سے بند تو ہو سکتی ہے پر ختم نہیں ہو سکتی، جرم معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے جس طرح میں گناہ سے بچتا ہوں، اسی طرح ہر عمل سے پہلے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں کہیں یہ جرم تو نہیں ہے۔ جس طرح میں اور آپ نجی عدالت قائم نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی، اسی طرح ہم نجی لشکر جہاد کے نام پر ہم نجی لشکر بھی نہ بنائیں، خواہ اس کا حکم دینے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے نہ بنائیں، اس لیے کہ اس عمل کو میری ریاست کا قانون اس کو جرم بتاتا ہے، اور میں اس ریاست کا مہذب شہری ہوں، میں مجرم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔